ایک بات ہے سیدنا عمر کی، شیر کی باتیں شیروں جیسی۔ حضرت عمر فرمایا کرتے تھے مجھے اپنے رب کی رحمت سے امید اتنی ہے کہ نبیوں رسولوں پیغمبروں کے بعد اگر یہ اعلان ہوا نا کہ ساری دنیا کے لیے فیصلہ اور ہے، ایک بندہ صرف جنت میں جائے گا، حضرت عمر کہتے ہیں مجھے پکا یقین ہے رب بڑا مہربان ہے، عمر کو جنت دے گا۔ لیکن حضرت عمر کہتے ہیں مجھے ڈر اتنا لگتا ہے اس لیے کہ جتنا کریم ہے نا اتنا بے نیاز بھی ہے، اس کی بے پرواہی سے اتنا ڈرتا ہوں کہ اگر قیامت میں اعلان ہوا نا سب جنت میں چلے گئے، ایک رکے اس کا حساب سخت ہے، اس سے باز پرس کرنی ہے، استغفار کرنا ہے، ایک رکے۔ حضرت عمر کہتے ہیں مجھے ڈر لگتا ہے کہ وہ بندہ میں ہی ہوں گا جسے روک لیا جائے۔ ایک شخص نے آگے کہا یا رسول اللہ میں 5 نمازیں نہیں پڑھ سکتا، 2 پڑھوں گا۔ تو صحابہ کہتے ہیں ہمارے دل میں خیال آیا کیسے اجازت ملے گی، نماز تو فرض عین ہے، ہر نماز کی ہر رکعت کا ہر سجدہ فرض ہے، اور یہ پوری 3 نمازوں کی چھٹی مانگ رہا ہے۔ لیکن حضور نے حکمت سے دین پھیلایا۔ حضور نے فرمایا اگر 2 نمازیں پڑھو گے 3 نہ پڑھو گے تو کلمہ تو پڑھ لو گے نا دل سے۔ حضور پڑھ لوں گا، فرمایا چل تو 2 ہی پڑھ لینا، کلمہ پڑھ صحیح۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں اس نے 3 نمازوں کی چھٹی کی شرط پر کلمہ پڑھا، ابھی پورا ہفتہ نہیں ہوا تھا کہ اس نے 5 نمازیں کیا تہجد بھی شروع کر دی۔ اس شخص نے پھر اشراق اور چاشت بھی پڑھی، وہ ساری رات مصلی پہ بھی بیٹھا۔ لہٰذا دانائی کے ساتھ گھر بھی آپ کا حکمت سے چلے گا، دکان بھی آپ کی حکمت اور دانائی سے چلے گی۔ مسلمان اس کو نہیں کہتے جو جذباتی ہو جائے، جو فٹافٹ مرانے پہ اتر آئے، اس کو کہتے ہیں جو بڑی دانائی کے ساتھ حکمت کے ساتھ چیزوں کو لے کے آگے بڑھتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں میرے نبی پاک علیہ السلام نے میری تربیت فرمائی، حضور نے میری تربیت فرمائی، اور محبوب پاک علیہ السلام نے فرمایا عبداللہ یاد رکھنا، یہ نوجوان دوست میری بات لکھ لیں، پریشان لوگ میری بات لکھ لیں، جن کے پاس قوت فیصلہ نہیں وہ اس بات کو لکھ لیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں میرے نبی پاک علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا تھا عبداللہ سن، اگر ساری دنیا مل کے تیرا کوئی نفع کرنا چاہے کر نہیں سکتی جب تک میرے رب کی رضا نہ ہو، اور فرمایا ساری دنیا مل کے تیرا کچھ بگاڑنا چاہے تو عبداللہ بگاڑ نہیں سکتی جب تک رب کریم کی حکمت کا تقاضا نہ ہو۔ یقین ایک شخص نے آ کے کہا یا رسول اللہ مجھے آپ سے محبت ہے، حضور نے فرمایا سوچ کے کہو۔ ایسے ہم سے نہیں آج کوئی بھی کہہ سکتا، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ میں عاشق رسول ہوں تو کوئی بندہ کہے سوچ لے اچھی طرح، کہنے تو نے یہ کیسے بات کر دی، میرے سے بڑا عاشق ملے گا نہیں ڈھونڈنے سے۔ کہا یا رسول اللہ آپ سے محبت ہے، تو فرمایا سوچ لو۔ یا رسول اللہ آپ سے محبت ہے، فرمایا پھر سوچ لو۔ 3 بار حضور نے کہا۔ اس نے کہا حضور مجھے ہے محبت، تو پھر نبی پاک نے فرمایا فقر کے لیے تیار ہو جاؤ، آزمائش کے لیے تیار ہو جاؤ، یاری تیری سونا پر آزمائشاں تیریاں اگ، یہ سونا پرکھیا جامد ہے پر نہ لگاں دے لگ، آزمائش کی تیاری کرو۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ مجھ سے محبت کرو گے تو بڑی آسودہ زندگی، ہر وقت آرام دہ وقت گزرے گا، یہ شہادت کا ہے الفت میں قدم رکھنا۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ لوگ کسی بندے کا دل توڑ کے اس کی عزت اتار کے اسے پریشان کر کے جھڑک کے کہتے ہیں آیا تھا بندہ سنائی ہے میں نے 4، وہ تو نے گناہ کر کے اب تو بتا رہا ہے، کسی کو ڈانٹ ڈپٹ کے دل توڑ کے کہانیاں سنا رہا ہے، چلاکیاں کر کے اور تیزیاں دکھا کے، یہ تو بندہ مومن کی شان نہیں ہے۔ میرے کریم نے تو فرمایا نیکی تجھے سکون دے، اور جب تو گناہ کر کے غمگین ہو تو اس کا مطلب ہے تم مومن ہو۔ تو فوراً عرض کی یا رسول اللہ پھر بتا دے گناہ کیا ہوتا ہے؟ تو حضور فرمانے لگے جو چیز تیرے دل میں کھٹکے وہی تو گناہ ہے۔ وہ جو چبھ رہی ہے نا، مومن کے دل میں غلطی چبھتی ہے، کھٹکتی ہے، اسے پریشان کرتی ہے یہ غلطی، اگر وہ چبھتی ہے تو پھر اس کا مطلب ہے وہ گناہ ہے۔ آج کل نا لوگوں نے گناہ کو گناہ سمجھنا چھوڑ دیا۔ کسی نے کہا تھا جنوں کا نام خرد رکھ دیا، خرد کا جنوں، جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے، آپ جو چاہیں نام رکھیں، جو آپ کی طبیعت آئے آپ وہ کام کریں، آپ اپنی مرضی سے نیکی اور بدی کا معیار قائم کر لیں، یہ ٹھیک نہیں ہے۔